بہت عرصے پہلے ایک گاؤں میں جو ندی سے زیادہ دور نہیں تھا، ایک مہربان سپاہی دھول بھری گلی سے نیچے جا رہا تھا۔ اس کی حرکت سست تھی کیونکہ وہ سارے دن سے چل رہا تھا۔ اسے ایک اچھا گرم کھانا کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں پسند تھا۔ جب وہ سڑک کے کنارے ایک عجیب و غریب گھر پہنچا تو اس نے اپنے آپ میں سوچا، یہاں رہنے والے کے پاس میرے جیسے بھوکے مسافر کے ساتھ بانٹنے کے لیے کچھ اضافی کھانا ضرور ہوگا۔ میرا خیال ہے میں جا کر پوچھوں گا۔ اور یوں سپاہی گوبھیوں، آلوؤں، پیازوں اور گاجروں سے بڑے باغ سے گزرتے ہوئے لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھا۔ گھر کے سامنے پہنچ کر جیسے ہی دستک دی، اس نے ہاتھ بڑھایا، تب ہی دروازہ اچانک کھل گیا۔ دوسری طرف ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کوہلوں پر تھے اور اس نے تیوڑی چڑھائی ہوئی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے بدتمیزی سے کہا، پھر بھی سپاہی اسے مسکرا کر دیکھتا رہا۔ ہیلو، میں ایک گاؤں کا سپاہی ہوں جو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں آپ کے پاس یہ پوچھنے آیا ہوں، کیا آپ کے پاس کوئی کھانا ہے جو دے سکتے ہیں؟ بوڑھے نے سپاہی کو نیچے سے اوپر دیکھا اور دو ٹوک جواب دیا، نہیں، اب چلے جاؤ۔ سپاہی باز نہ آیا۔ اس نے ایک بار پھر مسکرا کر سر ہلایا، میں دیکھ رہا ہوں، میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک پتھر کے سوپ کے لیے کچھ اجزاء ہوں گے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ مجھے یہ سادہ ہی کھانا پڑے گا، اگرچہ اتنا ہی مزیدار۔ بوڑھے نے بھویں اچالیں۔ پتھر کا سوپ؟ اس نے پوچھا۔ جی جناب، سپاہی نے جواب دیا۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں گے۔ سپاہی راستے کے بیچ میں چلا گیا۔ اپنے سامان میں سے لوہے کی دیچکی نکالی۔ ایک بار جب اس نے پانی سے بھر لیا تو نیچے آگ لگا دی۔ پھر ایک بڑے اہتمام سے اسے ریشم کے تھیلے سے ایک عام سا نظر آنے والا پتھر نکالا اور آہستہ سے پانی میں گرا دیا۔ بوڑھا حیرانی سے یہ سب کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ پتھر کا سوپ؟ اس نے خود سے پوچھا۔ یقیناً ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد سپاہی کو ایک چھوٹی سی چھڑی سے پانی ہلاتے دیکھ کر بوڑھا آدمی باہر نکلا اور سپاہی سے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ سپاہی نے اپنے برتن سے نکالنے والی بھاپ ہوئی سونگھ لی اور اپنے ہونٹوں سے چاٹتے ہوئے کہا، مجھے پتھر کے سوپ سے زیادہ کچھ چیز نہیں پسند۔ میں نے بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، یقیناً تھوڑے سے نمک اور کالی مرچ کے ساتھ پتھر کے سوپ میں سے کم ہی چیزیں بہتر ہیں۔ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ بوڑھا اندر گیا اور کالی مرچ اور نمک لے کر آہستہ سے سپاہی کے حوالے کر دی۔ بالکل، سپاہی نے پکارا۔ جب اس نے انہیں برتن میں چھڑک دیا تو اس نے بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا۔ پہلے اسے سر ہلایا، لیکن آپ جانتے ہیں، میں نے ایک بار گوبھی کے ساتھ پتھر کے اس حیرت انگیز سوپ کو مزہ چکھا تھا۔ بعد بوڑھا آدمی گوبھی کے پودوں میں پہنچا تو سب سے پکی ہوئی گوبھی اٹھا کر سپاہی کو دے دی۔ وہ کتنی شاندار ہے، سپاہی نے گوبھی کاٹ کر برتن میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس نے برتن کی ایک گہری سونگھ لی اور بوڑھے سے کہا، تم جانتے ہو یہ چند گاجروں کے ساتھ بادشاہ کے لیے سوپ ہے؟ بوڑھے نے سوچتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے میں کچھ گاجریں لا سکتا ہوں۔ گاجروں کے پاس گیا اور مٹھی بھر گاجریں لے آیا۔ جب اس نے گاجریں پیش کی گئیں تو سپاہی نے کہا، اسے کاٹ کر ایک برتن میں ہلایا۔ جو یوں چلتا رہا، بوڑھا آدمی برتن کی خوشبو سے خوش ہوتا رہا۔ جب وہ پیاز، آلو، گائے اور گوشت وغیرہ لے کر آیا، سپاہی نے خود بھی اپنے تھیلے میں مشروم اور جوں جیسی چیزیں شامل کیں، یہاں تک کہ اس نے اعلان کیا کہ سوپ تیار ہے۔ بوڑھا آدمی نے سپاہی کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ جب اس نے آدھا سوپ پیش کیا، آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ میرے پاس ایک صبح بیکری سے سیدھی لائی ہوئی ڈبل روٹی ہے جو پتھر کے سوپ کے ساتھ مزیدار ہوگی، اس نے شفقت سے کہا۔ اور اس طرح بوڑھے آدمی اور سپاہی نے مل کر ایک شاندار کھانا کھایا۔ سپاہی نے اپنے تھیلے سے دودھ کا ڈبہ نکالا اور شیئر کیا۔ بوڑھے آدمی نے سپاہی سے اتفاق کیا اور سوپ بہترین تھا۔ اس نے پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ سوپ بہترین تھا اور اس نے پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ اس وقت تک نہیں چکھا ہوا تھا جب تک کہ سپاہی نے اپنے ریشم کا تھیلا نہیں دیا تھا جس میں پتھر تھا۔ بوڑھے کی حقیقت معلوم تھی۔ یہ وہ پتھر نہیں تھا جس سے سوپ مزیدار بنایا گیا تھا، بلکہ وہ مل کر کام کرنے اور فراخ دلی سے وہ اور سپاہی دونوں ایک ایسا لذیذ کھانا بنانے میں کامیاب ہو گئے جسے وہ اپنے درمیان شیئر کر سکتے تھے۔